الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں دینے والا بنا کر، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس لیے ہے کہ تاکہ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں آپ سب مومن بن جاؤ، اللہ پر ایمان لانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور آپ کا احترام، اس سے ہمارے اوپر کون کون سے تقاضے لاگو ہوتے ہیں، کس طرح کا طرز عمل اللہ کریم ہم سے چاہتا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درست طرز عمل کے مطابق وہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قبول ہے، جس سے دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔
میں نے 3 مثالیں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی. ان 3 مثالوں میں سے ایک مثال تو ہم مکمل کر چکے تھے، 2 ابھی باقی ہیں. ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا ثبوت دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ایک مثال جو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، جس میں فرشتوں کی آپس کی گفتگو، گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے گفتگو کی اور ایک مثال بیان کی. اور مثال یہ بیان کی کہ جیسے ایک گھر ہے، کسی شخص نے وہ گھر بنایا ہے، اس گھر کے اندر کھانا بھی رکھا، اس نے دسترخوان چنا اور پھر بلانے کے لیے بھیج دیا ایک داعی کو، اور لوگوں کو وہ بلاتا ہے کہ آ جاؤ، آ کے کھانا کھا لو. تو جس نے اس داعی کی بات مان لی اس کو وہ گھر بھی مل گیا، اس گھر کا کھانا بھی مل گیا. اور جس نے داعی کی بات نہیں مانی، بلانے والے کی بات کو سنا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس گھر میں داخل ہونے کا کوئی اجازت نامہ حاصل نہیں کیا، اور نہ وہ گھر میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی وہ کھانا کھا سکے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد پھر اس کی تفصیل، اس کی تعبیر بیان کی فرشتوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تعبیر اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا الدار الجنہ، گھر سے مراد جنت ہے. بنانے والے نے بنایا ہے گھر، اس کا ذکر نہیں ہے کون ہے بنانے والا. تو کون ہے بنانے والا؟ اللہ بنانے والا ہے. گھر جنت ہے. اور والداعی، اور داعی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو بلانے کے لیے نکلے ہیں، جس کو بلانے کے لیے بھیجا ہے کہ جو ملے اس کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. تو فرمایا من اطاع محمدن، اب جو شخص بھی، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے داعی ہے، لہذا جس نے اس داعی کی بات مان لی. کون سی بات مان لی؟ نمازیں پڑھ لو، یہ بات مان لی. روزہ رکھ لو، میٹھی میٹھی باتیں مان لو، کڑوی کڑوی نہ مانو. جو مزاج کو سوٹ کرے وہ مان لو، جو مزاج کو سوٹ نہ کرے وہ نہ مانو. اس طرح سے وہ اس گھر میں داخلہ ملے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. داخلہ تب ملے گا من اطاع محمدن، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لی. وہ ہر معاملے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے. وہ ہر معاملے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میرے سامنے کیا ہے، آپ کا حکم میرے سامنے کیا ہے. وہ اپنے مزاج اور ذوق کو اور خواہش کو ترجیح نہیں دیتا، وہ دنیاوی رواج کو ترجیح نہیں دیتا، وہ اپنے مفاد کو ہر وقت نہیں دیکھتا. وہ ہر معاملے کا معیار، ہر عمل کا محرک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیتا، قرار دیتا ہے. اگر یہ ہے تو من اطاع محمدن ہے، اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی. من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی، کیونکہ بھیجے ہوئے جو اللہ کے ہیں، گھر بنانے والے نے جو بھیجا ہے. تو جس نے مان لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ ایسے ہی ہے جس نے اللہ کی بات مان لی، اور جس نے اللہ کی بات مان لی اس کو اس گھر کا داخلہ مل جائے گا. ومن عصا محمدن، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. یہ پوری زندگی کا دائرہ ہے. کہاں تک ماننی ہے، کتنی باتیں. دین تو وسیع ہے نا بھائی، اس میں کوئی ایک بات تھوڑی. انسان کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے اوپر حقوق و فرائض کا ایک اتنا بڑا دائرہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے فوراً. اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ساری دنیا کے حقوق. یہ تو پھنس جاتا ہے اس مسلمان بن کے. اللہ اکبر.
یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اس دائرے میں آ جاتا ہے جس دائرے میں سوائے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی کے حصول کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے اور کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ اسلام قبول کرنا گویا اس پابندی کو قبول کرنا ہے کہ میں آج کے بعد اللہ، اقبال کہتا ہے شکوہ سنجے سخت یہ آئی مشو، از حدود مصطفیٰ بیرون مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر۔ یہی زندگی ہے، اسی سے اللہ راضی ہوگا، اسی سے دنیا بنے گی، اسی سے آخرت بنے گی۔ اپنا رویہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا، کتنا اتنا جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، اتنا جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وگرنہ حکم تو یہ ہے فاتقوا اللہ واتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ حکم تو یہ ہے کہ اس طرح سے بن جاؤ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ڈرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ، ہم اس کا ترجمہ ڈرنا کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کی رضامندی کا حصول، اس کا شوق اور اللہ کی ناراضگی کا خوف، یہ دونوں ہوں گے تو تقویٰ ہوگا۔ اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے کتنی بچنے کی کوشش کرنی، کتنا اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی۔ فرمایا حق تقاتہ، اندازہ کر لو دنیا میں تمہیں ادب آداب بہت پتہ ہیں، کوئی بڑا ہو تو اس کی بات ماننی، کوئی ایم این اے ایم پی اے آ جائے تو تم باجماعت کھڑے ہوتے ہو، کوئی بڑا افسر آ جائے اللہ اکبر، کوئی کپڑے جھاڑتا ہے، کوئی اپنے دامن کو سمیٹتا ہے، کوئی اپنا ظاہری حلیہ سنوارتا ہے، بڑا افسر آیا۔ اور پھر اگر کوئی کسی ملک کا حکمران آ جائے تو پھر تو پوری قوم بچھ جاتی ہے۔ تو یہ تم اللہ کی بات کر رہے ہو حق تقاتہ، اس کا کیا حق ہوگا؟ وہ اس کائنات کا بڑا ہے، اس طرح بڑا نہیں کہ تم سب چھوٹے ہو اور تم سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی بڑائی تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑی ہے۔ تم جتنا بڑائی کا تصور کر سکو وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور اس کا کیا حق ہوگا پھر؟ اس کا حق کیا ہوگا کہ یہ ادنا ترین لوگ، یہ زمین کی مخلوق جو اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ کے عرش کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نہ اس زمین کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس ملک کی کیا، اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں، پھر اس پورے نظام شمسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس نے سائنٹیفکلی کوئی سائنس کی زبان استعمال کی تھی، ساری باتیں یاد رہنے والی تو نہیں، لیکن آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کتنا بڑا۔ کسی نے وہ کلپ دکھایا ہے کہ اس زمین، یعنی یہ جو ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کی لاہور میں کیا حیثیت ہے، اور لاہور کی پنجاب میں، پنجاب کی پاکستان میں، پاکستان کی اس پورے ایشیا میں، پھر ایشیا کی پوری زمین پر، پھر اس پوری زمین کی نظام شمسی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے۔ اور پھر اس نے گنتی بتائی کہ ہر نظام شمسی یعنی سورج اتنے گنا بڑا ہے زمین سے، پھر یہ پورا نظام شمسی سورج سے اتنے گنا بڑا ہے، پھر اس سے لاکھوں گنا بڑے کئی نظام شمسی موجود ہیں، پھر ہر نظام شمسی کسی دوسرے نظام شمسی کے ساتھ مل کر کلسٹر بناتا ہے، اور پھر وہ کلسٹر لاکھوں گنا بڑا ان نظام شمسی سے ہے، پھر وہ سارے مل کے ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، ایک ایک کلسٹر میں ایک ایک سپر کلسٹر میں 100 کلسٹر ہوتے ہیں، بڑھتے جائیے آگے سے آگے،
اللہ کی بڑائی کا کون تصور کر سکتا ہے؟ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ حادث کیا قدیموں جانے، یہ حادث ہے نا انسان مرنے والا فانی، اس ازلی و ابدی ذات کے بارے میں یہ کیا جان سکتا ہے؟ حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، ہواؤں میں اڑ کے دیکھ لے، یہ کبھی اللہ کے بارے میں، اللہ کے عرش کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ کیا جانے گا کہ یہ پوری کائنات اس کی سمجھ سے باہر ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا کے مقابلے میں ایک انگوٹھی یا چھلا پڑا ہوا ہو۔ اس اللہ کی شان، اس اللہ کی کبریائی، اس کا کتنا حق ہوگا اللہ۔ تو حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں۔ انسان حیرت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، اور سوائے اس کے اس کو کچھ کہنے کو نہیں ملتا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ جہان کی سمجھ تو مجھے نہیں آتی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے، دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس غور و فکر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عقل والوں کو نشانیاں ملیں گی، ہر ایک کو نہیں ملیں گی۔ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا عقل والے یعنی عقل والے وہ نہیں ہیں جن کی کھوپڑی کے اندر اللہ نے وہ بھیجا رکھا ہوا ہے، وہ عضو رکھا ہوا ہے، وہ عقل والے نہیں ہیں۔ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی اس سالم فطرت اور عقل کو استعمال میں لاتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل والے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی ہوں تو صرف اللہ کو یاد کرتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی ہر چیز میں، آفاق و انفس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی کائنات، کیسی کیسی کائنات، اور اس کو بنانے والا وہ کتنا بڑا ہوگا، اتنی خوبصورت کائنات بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہر وقت مخلوق کو دیکھنے سے ان کو خالق کا پتہ چلتا ہے، پورا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے، کارخانہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سارا کارخانہ تو نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، سبحانک تو تو پاک ہے، غلطیاں میرے اندر ہیں، سبحانک تو تو پاک ہے۔ انجام سمجھ میں آ گیا کہ ایک انجام جنت ہے اور دوسرا انجام جہنم ہے، دو میں سے ایک لازمی ملنا ہے۔ تو پکار اٹھتا ہے فقینا عذاب النار، اللہ مجھے برے انجام سے بچا لینا، اس لیے کہ جس کو تو نے جہنم میں پھینک دیا۔ ربنا انک من تدخل النار، جو جہنم میں چلا گیا فقد اخزیتہ، اس سے بڑا ذلیل و رسوا کون ہوگا؟ اللہ جہنم سے بچا لے، یہ کہہ اٹھتا۔ حق اس کا، اس بڑے کا کتنا حق ہوگا جو ساری کائنات سے کتنا بڑا ہے، نسبت ہی کوئی نہیں۔ ہم کوئی نسبت دے ہی نہیں سکتے کہ یہ اتنی چھوٹی کائنات اور اتنا بڑا، کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی یہ نہیں کرنا چاہیے ذہن میں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ معنی نامکمل ہے۔ ترجمہ تو ٹھیک ہے، مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے بڑا کا وہ تصور نہیں آتا۔ سب سے بڑا تو بھئی دیکھیں، کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی 60-50 کا، تو جو 100 کا ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا۔ سب لوگوں کا قد 6 فٹ، 6.5 فٹ، 5 فٹ، 5.5 فٹ، تو جو 7 فٹ کا ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا۔ سب سے بڑا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ یوں سب سے بڑا نہیں ہے۔
وہ سب سے بہت بڑا ہے، کوئی نسبت نہیں ہے اس کی بڑائی کے ساتھ۔ لہذا ذہن میں ترجمہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ تو جو اتنا بڑا ہے اس کا حق کتنا بڑا ہوگا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کا حق ادا کرو، اتنا ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے سے پہلے پہلے ویسے بن جاؤ جیسا وہ تمہیں بنانا چاہتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ماننے کی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا حق، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے تخفیف فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے حق اور اس کی شان کے مطابق تم اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، تم اپنی استطاعت کے مطابق تو جڑو نا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا پورے دین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک یہ پورے کے پورے تقاضے ایک دم لاگو ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا حق دوں گا بندوں کا حق نہیں دے سکتا، بندوں کا حق دے دوں گا، اللہ کا حق کی خیر ہے۔ یہاں کوئی چیز کی خیر نہیں۔ وہ پکڑنے پہ آئے، اللہ اکبر، تو تہجد گزار بھی خاتون ہو تو بلی کو بھوکا باندھنے سے وہ جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور وہ چھوڑنے پہ آئے تو فاحشہ خاتون اگر پیاسے کتے کو پانی پلا دے تو وہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہاں پہ کوئی چیز دین سے باہر نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ لوگ اس طرح کے فکرے بہت بولتے ہیں کہ اسلام میں پردہ ہے، پردے میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ بھئی اسلام میں کتے کو پانی پلانا ہے، کتے کو پانی پلانے میں تو اسلام نہیں ہے نا۔ لیکن کتے کو پانی پلانے سے جو اگر بخشا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دین کتے کو پانی پلانے میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بلی کو بھوکا باندھنے سے پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سارا دین تو اس میں ہے۔ تو ہر عمل میں سارا دین ہے بھائی، ہر عمل میں سارا دین ہے، کوئی عمل دین سے باہر نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی وہ روایت میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بنو ثقیف آئے تھے تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایتیں مانگی تھی کہ کچھ رعایت دے دیں، ہم مسلمان تو ہو گئے۔ یہ بڑے سخت دل والے، یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو وہ ملیا میٹ ہو جاتے۔ آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، بچ گئے۔ آپ نے امید رکھی کہ یہ بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ وہ مسلمان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وفد آیا ان کا، ساتھ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رعایتیں چاہیے، کچھ رعایتیں مانگی۔ ان رعایتوں میں یہ بھی مانگا کہ یہ جو نماز کے اندر ہم رکوع کرتے ہیں نا، یہ رکوع کرنا ہماری طبیعت کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، رکوع کی اجازت دے دیجئے، نہ کیا کریں ہم رکوع، باقی سب کچھ کریں گے، نماز پڑھ لیا کریں گے، رکوع نہیں کریں گے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ اسلام میں رکوع ہے، رکوع میں تو اسلام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع نہ کرنے سے رکعت نہیں ہوتی، یہ نہیں فرمایا رکوع نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، عبادت میں فرق پڑے گا، نہیں۔ فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس پورے دین کے اندر کوئی بھلائی موجود نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا پورے دین کی بھلائیاں ایک رکوع کے اندر ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ جو چیز اسلام میں ہے اسلام اسی چیز میں ہے، ہر وہ چیز جو اسلام میں ہے اسلام اس کے اندر ہے۔ یہ اکیلا داڑھی پردے کا مسئلہ نہیں ہے، اکیلا کتے بلی کو پانی پلانے کھانا دینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف حقوق العباد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف حقوق اللہ کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ پک اینڈ چوز کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لینا ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرنا ہے، داعی کی بات کو مان لینا ہے، ہر بات کو مان لینا ہے. اگر یہ مان لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی ہو گئی، اللہ کا حق بھی ادا ہو گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال بیان فرمائی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی راوی، فرمایا ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اللہ کا دین، اس کی مثال یوں ہے، یعنی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، جو مشن دے کے مجھے بھیجا گیا ہے، اس کی اور میری مثال ایسی ہے کمثل رجل، جیسے کوئی آدمی ہو اور اتا قومن، وہ کسی قوم کے پاس آیا. سبحان اللہ، قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ مثالوں سے ہر بات سمجھا دی. فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی قوم کے پاس آیا اور آ کے اس نے اس قوم سے کہا یا قوم، اے قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. انی رأیت الجیش، میں نے خود دیکھا ہے، بعینی، اپنی دونوں آنکھوں سے میں لشکر دیکھ کے آیا ہوں، اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں تمہیں شدید تنبیہ کرتا ہوں، شدید ڈراتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے، بچ جاؤ. فَالنَّجَا النَّجَا، یہ جو عریان کا لفظ ہے نا، نذیر العریان، انا النذیر العریان، عربی زبان میں عریان کا لفظی معنی ہوتا ہے برہنہ ہو جانا. عرب کی روایت تھی کہ جب شدید ترین خطرہ ہوتا تھا نا، تو جس کو اطلاع مل جاتی کہ شدید ترین خطرہ ہے، وہ اپنی قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ خطرہ کتنا شدید ہے، وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا اور کپڑے اتار کے اپنے ہاتھوں میں پکڑتا اور یوں لہراتا ہوا بھاگتا ہوا آتا اور شور مچاتا کہ بڑا خطرہ ہے، نکلو نکلو، اپنے کپڑوں سے بے نیاز ہو جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی انا النذیر العریان، میں تمہیں شدید خطرے سے بے خبر کر رہا، سے خبردار کر رہا. انا النذیر العریان، جیسے کوئی شخص برہنہ ہو کے اور شور مچا مچا کے گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو بتا رہا ہو کہ بڑا شدید خطرہ ہے، بچ جاؤ، لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے. اور پھر وہ شخص کہتا کیا ہے؟ فَالنَّجَا النَّجَا، شور مچاتا ہے، لوگو بچ جاؤ بچ جاؤ. اب نتیجہ اس کا کیا ہے؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، اور جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں وہ اطلاع ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جس نے بچنا ہے جہنم سے بچ جائے. فرمایا اس مثال میں فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ، کچھ لوگوں نے اس شخص کی بات مان لی، اور ماننے کے بعد کیا کیا؟ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، کچھ لوگوں نے بات مان لی، انہوں نے رات کو ہی سفر شروع کر دیا. پتہ چل گیا نا کہ لشکر حملہ آور ہونے والا، رات کا وقت تھا. رات کو کسی وقت اچانک حملے کی اطلاع آ جائے تو اٹھ کے جانا کتنا مشکل ہے. فرمایا فَأَدْلَجُوا، انہوں نے رات کے پہلے پہر ہی جو ہی میری بات سنی. یہ تو آپ مثال بیان فرما رہے جیسے کوئی شخص آیا ہو، اس شخص نے اطلاع دی حملے کی، اور لوگوں نے جس نے بات مانی فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ، کچھ لوگوں نے بات مان لی اور ماننے کے بعد اسی وقت چل پڑے. کدھر کو چل پڑے؟ فرمایا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، ان کو پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، منزل کوئی نہیں ہے، تیزی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے، اس شخص کی بات مان کے چل پڑے ہیں.
علی مہلہم، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن بات مان لی کہ لشکر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر کسی کو جتنا بن پڑا تھا اپنا گٹھڑی اٹھائی، فَأَدْلَجُوا، اور رات کے پہلے پہر ہی یوں ہی بات سنی تو چل پڑے، چاہے آہستہ آہستہ چل پڑے۔ تو جو چل پڑا ہے اس کا سفر تو طے ہو جائے گا نا، جو چل پڑا ہے کس بات پر چل پڑا ہے؟ جو اطلاع دینے والا اطلاع دے رہا ہے اس پر چل پڑا ہے، آرام سے چلا ہے۔ مہلہم کا معنی ہے سکینت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ۔ اس کے پاس یہی صلاحیت تھی، وہ لشکر کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے، اس کے پاس بڑی بڑی سواریاں کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے چل پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَجَوْا، جو چل پڑا وہ بچ گیا، جو اس رستے پر چل پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، بس فرق چلنے اور تیز چلنے میں فرق کم ہے، چلنے اور نہ چلنے میں فرق بہت زیادہ ہے۔ جو چل پڑا، دیکھیں آپ یہاں سے کہ کوئی بھی لمبا سفر آپ نے کرنا ہو، دو گاڑیاں اکٹھی نکلیں، ایک 100 کی سپیڈ پہ جائے، دوسرا 60 کی سپیڈ پہ جائے، تو پہنچنے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ سلو آیا، حتیٰ کہ 50 کی سپیڈ پہ بھی آئے تو اس سے کوئی آدھا گھنٹہ بعد پہنچ جائے گا، پہنچ تو وہ بھی جائے گا۔ سلو چلنے اور تیز چلنے میں کم فرق ہے، لیکن ایک تیسری گاڑی والا ہے جو بیٹھا رہ گیا، چلا ہی نہیں، یہ فرق ہے اصل میں۔ یعنی ہم اپنے رویوں پہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے، ایک رویہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سن کے، نام سن کے، بات سن کے فوراً عمل پیرا ہو گیا، چاہے کم عمل کر سکتا ہے چاہے زیادہ، شروع تو کر دیا نا، چل تو پڑا نا۔ فرمایا فَنَجَوْا، تو جو چل پڑا وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس لشکر سے بچ گیا۔ لیکن کچھ ہیں ان کے پاس دلیلیں بڑی، سیانے، عقل مند، دنیا کے فلسفے پڑھے، وہ تو بیوقوف ہے نا، داعی کی بات سنی اسی وقت اٹھ کے چل پڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہیں جو سیانے کہتے ہیں اپنے آپ کو، جن کو حالات کا اندازہ ہے، جس کو گراؤنڈ ریالٹیز معلوم ہیں، جو زمان و مکان کے سارے تقاضے سمجھتے ہیں، وہ پھر اس داعی یا اس اطلاع دینے والے کے بارے میں وہ 1000 دلیلیں نکالتے ہیں، 1000 تردد کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کا وقت ہے، کوئی بات نہیں، صبح چلے جائیں گے۔ اب رات کو اپنا سکون کون غارت کرے، کل صحیح دیکھی جائے گی، خیر ہے۔ یہ سارے رویے آپ شامل کر لیجئے جو ہمیں عمل پر فوری طور پر سرگرم عمل نہیں کرتے، بلکہ تردد، سوچ بچار۔ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں قرآن کی زبان میں، سمعنا واطعنا، ایمان جو تقاضا کرتا ہے نا، ایمان، اس میں سننے اور عمل کرنے کے درمیان میں تردد اور سوچ کا وقفہ نہیں ہوتا، سوچ کا وقفہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ وقفہ پڑ گیا تو فرمایا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ، کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی اس شخص کی جس نے اطلاع دی تھی کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اس کی بات نہیں مانی۔ فَأَصْبَحَهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ، پھر انہوں نے فَأَصْبَحُوا عَلَى مَكَانِهِمْ، پھر انہوں نے صبح تک اپنے اپنی جگہوں پہ، اپنے اپنے مکانوں پہ، اپنے اپنے گھروں پہ پڑے رہے کہ خیر ہے، صبح تک تو دیکھتے ہیں، صبح چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَصَبَّحَهُمْ الْجَيْشُ، وہ لشکر فجر سے پہلے ہی ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا، فَأَهْلَكَهُمْ، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، وَاجْتَاحَهُمْ،
اور پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ فرمایا یہ مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی، اس کے بعد اس کی وضاحت کی، فذالک مثلی، یہ میری مثال ہے۔ شروع میں کہا تھا نا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، کہ یہ مثال ہے میری اور اس چیز کی جو میں لے کے آیا ہوں، اس اطلاع کی۔ یہ مثال ہے جس نے بات مان کے فوراً عمل شروع کر دیا۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وہ ابھی سوچ رہی ہے کہ چھلانگ لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، پتہ نہیں میں یہ کر لوں یا وہ کر لوں۔ وہ عقل سوچ رہی ہے، ایمان لے کے چل پڑا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے، من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ، جس نے میری بات مان لی اور زندگی اس طرح سے گزارنی شروع کر دی جو میں نے، جو طریقہ میں نے دیا تھا اس کی پیروی شروع کر دی۔ اور دوسرا وہ ہے ومن عصانی، جنہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، وکذب ما جئت بہ من الحق، جو میں حق لے کے آیا تھا اس کو مانتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب مانتے ہیں، ان کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ کو ہم سب مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ کی نہیں مانی تو اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی تو ان کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی ماننی۔ من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ ومن عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق، جس نے بات مان لی اور چل پڑا ہے، چاہے گرتا پڑتا آہستہ آہستہ جیسا اس سے بن پڑتا ہے، جہاں اس کو پتہ چلتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا، وہ فوراً وہی کرتا۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ اس موقع پر یہ نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوراً رک جاتا۔ اس کو جیسے جیسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا ہے، وہ اپنی زندگی اس کے مطابق لے کے چل پڑتا ہے، علی مہلہم، جیسا بن پڑتا ہے ویسا چل پڑتا ہے۔ فرمایا ایک دفعہ جو چل پڑا وہ بچ گیا، فنجو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس پورے دین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، ہم نے اپنی مرضی کا دین سمجھا، مرضی کی باتیں لے لیں، میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو، کسی کو کوئی چیز میٹھی لگ رہی ہے، کسی کو کوئی چیز میٹھی لگ رہی ہے۔ ہم نے دین لیا ہے اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین ان پر ایمان کے تقاضے کے مطابق نہیں لیا تو یاد رکھو، جس میں اپنی خواہش شامل ہو گئی اور جس میں اپنی سیانف شامل ہو گئی اور اپنی سیانف اور تردد کی وجہ سے اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق آرام اور سکون شامل ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ خطرہ جس سے خبردار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ پھر ہم تو خود نہیں چلتے، کسی کو کیا کہنا ہے جو سوئے ہوئے ہیں کہ اٹھو تم بھی چل پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ خود بھی چلو، دوسروں کو بھی چلاؤ۔ تیسری مثال جو باقی رہ گئی ہے اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔